سر السلام علیکم. سر وہ کلاسیں مس ہو گئی تھیں اور ریکارڈنگ تو میں نے کمپلیٹ کر لی ہے سر، لیکن پریکٹس نہیں ہوئی ہے. تو سر کانفیڈنس نہیں آ رہا، اب چیزیں یاد بھی نہیں ہیں سر. اور جب میں ریگولر کرنٹ ٹاپکس پریپیئر کرتا ہوں تو پچھلا والا رہ جاتا ہے، اور جب پچھلا والا کرتا ہوں تو یہ ریگولر والا رہ جاتا ہے. سب دوستوں نے ایک ایک دو پیپر ڈراپ کر دیے ہیں سر. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑے دیکھے ہیں اونچا اڑتے ہوئے، یہ فیلڈ بڑا برا گراتی ہے. سر سمجھ ہی نہیں آ رہا چیزیں کیسے کروں، کیسے مینج کروں. سر پلیز ہیلپ کریں. آرام سے بھائی، آرام سے. یہ ایک میسج آیا تھا میرے پاس تو میں نے کہا کہ ان کو کیا سمجھاؤں میں. آپ سب کو بھی میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی یہی سچویشن ہوگی. تو ایک تو یہ کہ آخر میں بیچ میں فارمولا بتاؤں گا، ایک نسخہ بتاؤں گا، اس کا حل ہوگا بڑا زبردست. لیکن بات پوری سنو. دیکھو ریڈ جو ہے نا، ریڈ کرنا، ریڈنگ تھیوری کے حوالے سے بتا رہا ہوں. کیلکولیشن والے جو سبجیکٹ ہیں ان کے بارے میں پھر بعد میں بتاؤں گا کیونکہ ابھی بات لمبی ہو جائے گی. جو تھیوری ہے اس میں ریڈ تو سب کرنا پڑے گا. ہاں، اب کیا ہے کہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ایم سی کیوز میں تمہیں بہت فائدہ ہو جائے گا. لیکن ایک کام اگر کرو گے نا تو بہت ہی فائدے میں رہو گے. اور یہ بات مان لو کسی بھی طریقے سے کہ جب ریڈ کر رہے ہو تو ریٹین کرنے کی، یاد رکھنے کی، یاد کرنے کی کوشش مت کرو. انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ریوارڈ ہے. ریڈنگ کا ریوارڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. پلیز یاد کرنے کا کام بعد میں بتاؤں گا، ابھی پہلے صرف ریڈ کریں اور انڈرسٹینڈ کریں. اچھا جب ریڈ کریں گے نا تو آپ کو لگے گا، بالکل لگے گا، پہلے بتا رہا ہوں، آپ کو لگے گا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ایک تو امتحان اتنے نزدیک رہ گئے اور سر نے یہ کیا بتا دیا. دیکھو بات ساری یہ ہے کہ میں ایک فارمولا دے رہا ہوں تمہیں، اس کا نام ہے پکا پکا، کچا پکا اور کچا کچا. دوبارہ بولوں بھائی، سمجھو کیا کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ تم ایک ٹاپک اٹھاؤ. اب تم ایک ٹاپک اٹھاتے ہو، اس میں ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، اس میں ہیڈنگ ہوتی ہے، اس میں کی ورڈز ہوتے ہیں. ٹیچر سے کنسلٹ کر لو، خود ایک اندازہ لگاؤ. جو اس کا 33% ہے نا ٹاپک کا، اس کو پکا پکا یاد کرنا ہے. باقی بھائی بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیزیں یاد آتی ہیں، سب یاد کرنا تھوڑی ضروری ہوتا ہے. اسی طریقے سے بالکل جیسے ٹاپک کو کیا ہے کسی چیپٹر کو بھی کر سکتے ہیں. کوئی ایک چیپٹر لے لیں آرام سے بیٹھ کے 2-3 منٹ میں. اچھا ٹیچر سے کنسلٹ کر لیں، کسی دوست سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو فیصلہ کرنا ہے خود فیصلہ کریں، صحیح کریں غلط کریں. غلط کریں گے تو بھی تو سیکھیں گے نا اگلی دفعہ کے لیے. میرا مطلب ہے اگلی دفعہ سے مراد یہ ہے کہ آگے بھی تو زندگی میں امتحان آئیں گے بھائی. اچھا اب جب چیپٹر کو اٹھایا تو ایک پہلے اس کو اوور ویو کیا اور دیکھا کہ کون کون سی چیزیں، پاس پیپر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹیچر سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو پکی پکی کرنی ہیں. 33% سے زیادہ نہ ہو وہ. 33% یہ ہو کہ اس کو بس دیکھنا ہے کچا پکا، اور ایک کو صرف دیکھنا ہے کہ اگر کچھ آ جائے تو کچھ تو بتا دوں گا. یہی پورا کام ایک سبجیکٹ میں بھی کر سکتے ہو. اصل میں یہ پرابلم یہ ہوئی کہ آپ ساتھ ساتھ تو کلاس میں چلے نہیں، اب کچھ تو حل بتانا پڑے گا. سب لوگ تو میرٹ نہیں لاتے، سب تو گولڈ میڈل نہیں لیتے، کچھ ہمارے جیسے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تو جو ہمارے جیسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ فکر، انگزائٹی، پریشانی، گھبراہٹ، اس سے نکلیں سمجھداری کے ساتھ. اکثر تم نے دیکھا ہوگا زندگی میں کہ تم نے وہ ٹاپک کیا اور امتحان میں وہ آ گیا. تو سکون سے اس پکا پکا، کچا پکا اور کچا کچا کی چھوڑ کے کچھ نہیں جانا ہے. نہیں نہیں نہیں، چھوڑ کے کچھ نہیں جانا ہے. سلیکٹو اسٹڈی نہیں ہوگی. وہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ کر لیا اور یہ چھوڑ دیا، چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ میں اس کو دیکھ لیں. میرے دوستوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے طالب علموں، جتنا ٹائم ہے نا اس ٹائم کو یوز کرو، اس کو استعمال کرو اور سکون سے استعمال کرو. انشاءاللہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پورا ہمت سے اور پورے جذبے سے امتحان دینا ہے 3 گھنٹے کے اس ٹائم میں. اور جو پیپر آئے گا
یہ دو بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آپ اپنا کام کیجئے امتحان تک. بہت ہمارے کرکٹ کے اندر اچھے اچھے کھلاڑی ہوتے تھے پریکٹس میں، لیکن میچ میں جا کے وہ 0 پہ آؤٹ ہو جاتے تھے. اور کوئی ایسے کھلاڑی ہوتے تھے جو عام سے ہوتے تھے لیکن میچ میں جا کے اچھا پرفارم کرتے تھے. تو بھائی امتحان میں جا کے ہو سکتا ہے آپ اچھا پرفارم کر لیں، لک کام آ جائے، قسمت بھی کام آتی ہے. تو اس لیے کوئی بھی پینک ہونے کی اور ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آرام سے سکون سے پڑھائی کریں اور آخر وقت تک جائیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. چلو دیکھو، دوبارہ اس بات کو سنو، آرام سے بناؤ، اور ڈھیروں دعائیں ہیں. جزاک اللہ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اوہ اوہ، سوری سوری سوری، وہ ایک بات تو رہی گئی بھائی. وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، جو شروع سے ساتھ چلتے ہیں، ریگولر ہوتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ سر ہر وقت اپنے جیسوں ہی سے بات کرتے رہتے ہیں. آ، سنو سنو، جو اچھا پڑھ رہے ہیں نا اور جنہوں نے پوری محنت کی ہے، اب ان کا کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ انہیں یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ معلوم نہیں یہ پوچھ لیا تو کیا ہو جائے گا، وہ پوچھ لیا تو کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں وہاں سوال سمجھ میں آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، جواب یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، کچھ رہ نہ جائے. دیکھو بھائی، دیکھو دیکھو، خود دیکھو اس بات میں، اس سوچ میں کتنی انگزائٹی ہے، کتنی بے چینی ہے. اب سمجھدار ہو تم لوگ، نتیجہ تم سمجھ لو پھر کیا سامنے آئے گا. تو میرے بہت ہی پیارے ریگولر اور اچھا پڑھنے والے بچوں، اگر تم سکون سے پاس پیپرز دیکھو گے نا تو 90% سوال سیدھے سیدھے آ رہے ہیں. وہ تو ٹھیک ہو جائیں گے نا، وہ تو ٹھیک کر لو. اتنی بے چینی میں تو وہ بھی حل نہیں ہوں گے. آرام سے، سکون سے، ریلیکس، لیزی نہیں. یاد رکھو، اور یہ سارے سنو، جو پکا پکا کرنا ہے وہ یاد کرو، لکھو، ریوائز کرو، پھر یاد کرو، پھر لکھو، پھر یاد کرو. بس یہ سائیکل چلاتے رہو. اور اس بے چینی، جیسی یہ بے چینی اس طرح کی پیدا ہو، سب سے آسان ٹاپک سب سے پہلے پڑھ کے کانفیڈنس لے کر آؤ کہ ہاں بھئی یہ تو آ گیا کم از کم. چلو شاباش سب کے سب، جو بھی ہیں اماں ابا کی خدمت کرو. ہاں چلو، اللہ حافظ. جزاک اللہ.